ہسبینڈ اور وائف یہ ریلیشن جو ہے نا بہت پیارا ریلیشن ہے. ابھی آپ کو معلوم ہے آپ ہسبینڈ بنے نہیں ہو, آپ کی بیوی وائف بنی نہیں ہے. ہم ابھی کچھ قرآن پاک کی آیتیں پڑھیں گے, کچھ حدیثیں پڑھیں گے. قرآن سے بڑھ کر مقدس کوئی کلام نہیں, ہمارے نبی کے کلام سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی کلام نہیں. اس کے ساتھ یہ پوتر رشتہ ہسبینڈ اور وائف کا جڑے گا, یہ بہت پاک رشتہ ہوتا ہے. اب کہیں ہسبینڈ اور وائف خیانت کرتے ہیں تو پھر ڈیمیج آتا ہے, لڑائی جھگڑے ہوتے. میں آپ کو سچ بتاؤ, اللہ کی قسم سب سے بڑا نکاح اگر کوئی دنیا میں ہوا ہو تو ہماری نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ بولو رضی اللہ تعالی عنہا, اور ہمارے نبی کے داماد بولو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. سچ بتانا حضرت علی کا مقام کتنا اونچا ہوگا, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کتنا اونچا ہوگا. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بلائے, یہ محرم مہینہ ہے, بہت پیار سے سننا. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بلائے اور سر پر ہاتھ رکھا, اور ہمارے نبی نے فرمایا علی تین باتیں تمہارے اندر ایک ساتھ میں ہے, تین باتیں تمہارے اندر ایک ساتھ میں ہے جو قیامت تک کسی میں نہیں ہوگی, جو قیامت تک کسی میں نہیں ہوگی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے تعجب میں ہو گئے کہ اللہ کے رسول تین باتیں میرے اندر ہے. ہمارے نبی نے فرمایا تمہارے اندر ہے, تم سے پہلے کسی کے اندر نہیں اور قیامت تک کسی کے اندر آئے گی نہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سرپرائز تعجب کرنے لگے کہ تین باتیں میرے اندر کون سی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا دنیا میں بچے بہت ہوتے ہیں, بھائی شادی ہوتی ہے بچے بہت ہوتے ہیں, لیکن علی تمہارے پاس جو دو پھول ہے حسن اور حسین, ان کو اللہ نے جنت کے جوانوں کا سردار بنایا ہے. بچے بہت ہوں گے لیکن تمہارے پاس جو حضرت حسن اور امام حسین دو بچے ہیں جن کو اللہ نے جنت کے جوانوں کا سردار بنایا ہے. خود ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما. ہمارے نبی فرماتے سارے جنتی جنت میں جائیں گے, اعلان ہوگا کہ اب جنت کے جوانوں کے سردار آ رہے ہیں, دروازہ کھلے گا اور نبی کے نواسے امام حسن بولو سبحان اللہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لائیں گے. تو ایک خوبی تو یہ ہے. پھر ہمارے نبی نے فرمایا علی دوسری خوبی تمہارے اندر ہے جو قیامت تک کسی کو نہ ملے. سب شادی کریں گے, سب کو بیویاں ملے گی, لیکن علی تمہارے پاس جو بیوی ہے فاطمہ یہ جنت کے عورتوں کی سردارن ہے. تمہارے پاس جو بیوی ہے فاطمہ الزہرا, ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. ہمارے نبی نے فرمایا بے شک میری امت کی ساری عورتیں جنت میں جائے گی, لیکن جنت کے عورتوں کی امیرن اور سردارن اور رئیسن اگر بنے گی تو میری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دو خوبی ہو گئی, بچوں میں بچے بھی جنت کے جوانوں کے سردار اور بیوی بھی جنت کے جوانوں کے سردار. پھر ہمارے نبی نے فرمایا تیسری خوبی تمہارے اندر, تینوں ساتھ میں جمع ہے. تیسری خوبی تمہارے خسر تمہارے سسر کی طرف نظر کرو, اللہ کی قسم تمہارے سسر سے بڑھ کر نہ کوئی آیا تھا نہ کوئی ہے نہ کوئی قیامت تک آئے گا. اور وہ کون ہے بولو, ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کی قسم بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. اب میں دلہے دلہن کو ایک خاص بات کہہ رہا ہوں, سب سے مقدس نکاح اگر اس زمین پر ہوا ہے مدینہ پاک میں تو حضرت علی اور بولو حضرت ہاں میرے پیاروں ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم بولو نہ کوئی نبی نہیں. لیکن ہمارے نبی نکاح کے بعد آئے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں بٹھایا, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو لیفٹ میں بٹھایا, آپ بیچ میں بیٹھے, آپ کے آنکھوں میں آنسو تھے. کیا فرمایا؟ فرمایا علی میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا, میں نے اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا, لیکن علی اگر کوئی غلطی کرے تو معاف کر دینا. میری بیٹی کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری بیٹی اگر کوئی غلطی کرے تو معاف کر دینا. اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا یہ میری بیٹی فاطمہ ہے نا, ان کو ابا کی تربیت ملی ہے, یعنی میری تربیت ملی ہے,
لیکن یہ تو 6 سال کی تھی جب اماں کا انتقال ہو گیا، اس لیے ماں کی تربیت نہیں ملی ہے، اس لیے میری بیٹی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کرنا۔ حالانکہ پورا مجمع بتاؤ ہمارے نبی کی تربیت سے بڑھ کر اللہ کی قسم کون سی تربیت ہوگی؟ ہمارے نبی کی آنکھ مبارک محبت کے ساتھ جب آئے، اس سے بڑھ کر کون سی تربیت ہوگی؟ لیکن ہمارے نبی پھر بھی فرماتے علی، اس سے معلوم ہوا کہ ہر خسر اپنے داماد کے ساتھ کس طرح بات کرے، کتنی محبت کرے۔ کہا کہ میری بیٹی کو ماں کی تربیت نہیں ملی ہے، ابا کی تربیت ملی ہے، اگر کوئی غلطی ہو تو معاف کر دینا۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور رو کر کہنے لگے میرے نبی آپ کی تربیت سے بڑھ کر کیا ہوگا، آپ کے ادب دلانے سے بڑھ کر کون سا ادب ہوگا؟ اچھا، یہ تو ہمارے نبی نے کس سے بات کی؟ حضرت علی۔ پھر حضرت فاطمہ کی طرف آئے اور کیا فرمایا معلوم؟ بیٹی فاطمہ، تم کو معلوم ہے علی غریب ہے، تم کو معلوم ہے نا علی کے پاس کوئی لمبی چوڑی کمائی نہیں ہے، اس لیے فاطمہ زندگی میں کوئی ایسی چیز مت مانگنا جس سے ان کو تکلیف ہو جائے، تم علی کو تکلیف مت دینا۔ اور فاطمہ یاد رکھنا، دیکھو یہ سب لوگ جملہ سنو، فاطمہ یاد رکھنا، آج تک تم محمد کی بیٹی نمبر 1، آج تک تم محمد کی بیٹی بولو نمبر 1، آج سے تم علی کی بیوی ہو گئی، یہ نمبر 1 ہو گیا، اور محمد کی بیٹی یہ نمبر 2 ہو گیا۔ اس لیے فاطمہ اپنے شوہر کا خیال کرنا، ان کے گھر والوں کا خیال کرنا۔ ابھی لوگ تم کو آج تک محمد کی بیٹی سے پہچانتے تھے، اب تم کو لوگ علی کی بیوی سے پہچانیں گے، اس لیے اپنے شوہر کا پورا خیال کرنا۔ میرے پیاروں، آپ کو تعجب ہوگا اور تعجب سے آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھنے جا رہے، بس جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز کے لیے دروازہ کھولا، آواز آئی، دھم سے آواز آئی، حضرت علی پیچھے مڑے، دیکھا کہ فاطمہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ حضرت علی دوڑتے دوڑتے آئے اور کہا کہ فاطمہ کیا ہوا؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا 2 دن سے زیادہ ہو گئے، میرے کو کھانے کو کچھ نہیں ملا، اس لیے چکر آ گئے، آپ فکر نہ کریں، تھوڑا پانی چھڑک دے، میں واپس ہوش میں آ جاؤں گی۔ حضرت فاطمہ تو ہوش میں آ گئی، تو حضرت علی نے پوچھا 2 دن سے کھانا نہیں کھایا؟ مجھے پتا نہیں، میں تو آتا تھا اور تم مجھے تھوڑا تھوڑا کھانا دیتی تھی، میں کھا لیتا تھا، تم نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا؟ حضرت فاطمہ نے کہا نہیں، میں نے نہیں کھایا۔ تو حضرت علی نے کہا میں تمہارا شوہر ہوں، مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہا ابا نے کہا تھا علی کو کوئی ایسی بات مت بتانا جس سے علی کو تکلیف ہو، میں اپنے ابا کی نصیحت پر عمل کر رہی ہوں کہ سب کچھ ہوگا لیکن میں میرے شوہر کو تکلیف نہیں دینے والی ہوں۔ آج میرے پیاروں، سب سے بڑا جھگڑا ہمارے گھروں میں جو آتا ہے وہ یہیں پر آتا ہے کہ گھر کے دوسرے لوگ چڑھانے والے ہوتے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا اس کا دیورانی کے ساتھ جھگڑا ہوتا، اس کا جیٹھانی کے ساتھ جھگڑا ہوتا، ساس کے ساتھ جھگڑا ہوتا، بہو کے ساتھ جھگڑا ہوتا، سسر کے ساتھ جھگڑا ہوتا۔ اگر ہم ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے تو یہ جھگڑا نہیں ہوگا۔ اللہ کی قسم، نکاح سکون ہے، ہم سب کے لیے جنت کا ذریعہ ہے، تو سب خوش رہو گے نا انشاءاللہ۔ اور یہ بہت غلط ہے جو سننے میں آتا ہے، کبھی اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، کبھی پرمیشن نہیں دی ہے۔ شوہر باقاعدہ اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں، بہت جگہ پر سننے میں آتا ہے بھائی شوہر نے سب کے سامنے اپنی بیوی کے بال پکڑے اور باہر نکالا اور اس کو مارا یا گھر میں مارا۔ بلکہ شوہر کبھی کبھی غصے میں آتا ہے نا تو آ کر کیا کہتا ہے معلوم؟ تو بھی ایسی، تیرا باپ بھی ایسا، تیری ماں بھی ایسی، تیرا خاندان ایسا۔ تو یہ بچے پیدا ہونے کے بعد سمجھ میں آیا ہے؟ بہت غلط ہے میرے دوستو۔ یہ مسلمان جو ہے نا، اسلام دھرم میں صفائی ستھرائی ہے، مگر ہم لوگ اس پر دھبے پر دھبے لگاتے ہیں۔ ایک صحابی جن کا نام ہے انجشا، سب ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ حضرت انجشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی بیوی کو مارا۔ یہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ انہوں نے اپنی بیوی کو مارا۔ معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، بالکل چہرے آپ کے گال مبارک لال ہو گئے، ایسے لال ہو گئے جیسے انار کے دانے نچوڑے گئے ہو، اتنے سرخ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گال مبارک۔ ہمارے نبی نے کہا انجشا کو بلاؤ۔ جب حضرت انجشا آئے، ہمارے نبی نے کہا ضربت امرأتک، تم نے بیوی کو مارا؟ انجشا نے کہا اللہ کے رسول، غصے میں وہ کچھ ایسا ہوا تو میں نے بیوی پر ہاتھ اٹھایا۔ ہمارے نبی نے فرمایا رویدک قوادیل، ارے کانچ کی بوتل کو توڑ دیا، کون سی بہادری کا کام کیا؟
کانچ کی بوتل کو توڑ دیا، کون سی؟ اور ایک روایت میں ہمارے نبی نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ ہمارے نبی نے فرمایا سنو، بہادر وہ نہیں ہے، سنو، بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو زمین پہ گرا دے، بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو دھکا دے، بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو ماں بہن کی گالیاں دے۔ ہمارے نبی نے فرمایا بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے کو کنٹرول کرے اور سامنے والے کی ایک غلطی کو معاف کر دے، اللہ قیامت میں تیرے سب گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے میرے پیارو، یہ ہسبینڈ وائف کا ریلیشن بہت ہی مقدس ہے، قرآن حدیث سے نکلا ہوا ریلیشن ہے، اس لیے ہمیں بہت پیار محبت سے اپنی بیوی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور اس کا خیال رکھو، اگر میاں بیوی کا رشتہ مقدس ہوگا، آنے والی جو اولاد ہوگی وہ بھی کیسی ہوگی؟ صحیح ہوگی، کیونکہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر کبیر میں لکھا ہے اذا کان العود معوجا فکیف یستقیم الظل۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں لکڑی سیدھی ہوگی تو اس کا شیڈو بھی سیدھا، لکڑی ٹیڑھی تو اس کا سایہ بھی کیسا ہوگا؟ ٹیڑھا ہوگا۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو بڑا عجب معاملہ، رونا کس بات کا ہے معلوم ہے؟ جس کو دیکھو اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، جوان کے ہاتھ میں موبائل، ہماری بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل، ہمارے چھوٹے چھوٹے 2 3 4 سال کے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، جس کی وجہ سے یہ باپ اپنی بیٹی کو کچھ نہیں کہہ سکتا، دادا اپنے پوتی کو کچھ نہیں کہہ سکتا، نانا اپنی نواسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ نانا خود موبائل میں بزی ہے، دادا خود موبائل میں بزی ہے۔ میرے دوستو، محرم مہینہ ہے، اللہ کی قسم اتنا مقدس مہینہ ہے یہ محرم الحرام، عزت والا مہینہ، احترام والا مہینہ۔ اللہ کی قسم یہ مہینے میں اللہ نے نہ جانے کتنے نبیوں کی توبہ کو قبول فرمایا، اللہ نے نہ جانے کتنے نبیوں کو نبوت عطا فرمایا۔ اس مہینے میں بھی موبائل والا گناہ ہم سے نہیں چھوٹتا۔ میرے دوستو، ایک مرتبہ ایک بچے جن کا نام ہے حضرت عمر، بولو کیا نام ہے؟ عمر۔ ہاں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھے، اب بہت سارا مجمع کھانے کے لیے بیٹھا، اب یہ چھوٹے بچے ہیں، بچہ آپ کو معلوم ہے بچہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیار سے، جیسے دیکھے کہ وہ بچے آئے نا جن کا نام تھا عمر، جب وہ کھانے کے لیے آئے، اب جو پلیٹ رکھی ہوئی ہے نا تو بچہ ہوتا ہے، وہ ایک لقمہ یہاں سے کھائے، پھر تھوڑا ایک لقمہ آگے سے کھائے، پھر ایک لقمہ وہاں سے کھائے، کبھی رائٹ ہینڈ سے کھاوے، کبھی لیفٹ ہینڈ سے کھاوے۔ قربان جاؤ ہمارے نبی پر، ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا کہ اٹھ جاؤ، کہاں بچے آئے بڑوں کے بیچ میں آ کے بیٹھ گئے، گیٹ آؤٹ۔ ہمارے نبی نے ایسا نہیں کہا، ہمارے نبی نے بلکہ ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور 3 باتیں کہی۔ ہمارے آقا ساتھ نے فرمایا سم اللہ، بیٹا جب کھانا شروع کرے بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وعلا برکت۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنے پاس کھانا ہے نا وہ کھاؤ، کیونکہ پوری پلیٹ میں ایک ہی طرح کا کھانا ہے، اپنے قریب سے کھاؤ۔ اور پھر فرمایا وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ وہ بچے حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اس بات کو اتنا اچھا محسوس کیا کہ میرے نبی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، لیکن ایسی تربیت فرمائی کہ حضرت عمر فرماتے موت آ گئی، لیکن میں نے کبھی کھانے کی بے ادبی نہیں کی ہے۔ میرے دوستو، آج ہمارے یہاں جھوٹ، بچوں کے سامنے ماں کو گالی دینا، باپ کو گالی دینا، بیوی کو گالی دینا، بچہ کیا سیکھے گا؟ ہمارا بچہ کیا سیکھے گا؟ بچے کے سامنے بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا، تو ہمارے بچے بھی پھر وہی تربیت کریں گے، وہی حالات میں آئیں گے۔ ایک مرتبہ افروز بھائی سننے جیسی بات ہے، یہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے گزر رہے، ایک عورت کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اپنی مٹھی میں ایسا بند ہے اور اپنے چھوٹے بچے کو کیا کہہ رہی ہے؟ تال اوتی کا، تال اوتی کا۔ جیسا ہم بھی کبھی کبھی اپنے بچوں کے سامنے مٹھی بند رکھتے نا، کم بیٹا کم، I will give you something, come here, I will give you something، آجا بیٹا آجا، میں آپ کو کچھ دینے والی ہوں، میں کچھ دینے والی ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس عورت کو دیکھا کہ مٹھی بند ہے اور بیٹے کو کہہ رہی ہے تال آجا بیٹا میں تجھے کچھ دوں گی، ہمارے نبی نے اس عورت کو بلا کر کہا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہا کہ ہاں میرے ہاتھ میں کھجور ہے اور وہ بیٹے کو دینے والی ہوں۔ ہمارے نبی مسکرائے، اچھا ہوا تمہارے ہاتھ میں کھجور تھی اور تم بیٹے کو دینے والی تھی، اگر تمہارے ہاتھ میں کھجور نہ ہوتی تو تم جھوٹی ہوتی اور قیامت میں اس کا جواب دینا پڑتا۔ آج ہم لوگ کتنا بچے کو بیٹا بیٹا کم ہیئر چل آجا آجا بیٹا، I will give you this، میں تیرے کو یہ لا کر دوں
दूंगा, मैं तेरे को वो ला कर दूंगा। अब बेटे को मालूम है मेरा बाप झूठ बोलता है, बेटे को मालूम है मेरी माँ झूठ बोलती है, आगे चलकर वो बेटा भी झूठ बोलेगा, आगे चलकर हमारी बेटी भी झूठ बोलेगी। यहाँ हमारे नबी ने एक औरत को कहा अगर तुम खजूर न देती तो तुम झूठी होती और कयामत में इसका जवाब देना पड़ता। इसलिए मेरे प्यारों, आगे आपके बच्चे होंगे, बच्चियाँ होंगी, अल्लाह आपको खुद साले औलाद नसीब फरमाए, अल्लाह आपको बीवी से मोहब्बत भी नसीब फरमाए। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत में आए हैं। आपको ताज्जुब होगा, हम यहाँ पर जो पहुँचे हैं असल में यूके में इंग्लैंड में एक ट्रस्ट है जिसका नाम है फेज वेलफेयर एड। वो लोग हर साल मुझे जहाँ तक लगता है कि 20-22 साल से वो लोग कभी कैटरेक्ट ऑपरेशंस करवाते हैं, कभी डायलिसिस करवाते हैं और कभी नोटबुक्स का काम करते हैं। और ये ग्रुप वेडिंग में भी उनका बड़ा इंटरेस्ट होता है, ये ग्रुप वेडिंग भी करवाते हैं। आपको ताज्जुब होगा कि हम लोग सूरत में थे, सूरत में ग्रुप वेडिंग का काम मुकम्मल हुआ, हम सीधे यहाँ अजमेर पहुंचे हैं, अजमेर से यहाँ से हम सीधे मालेगांव पहुंचेंगे। और सबका मकसद यही है कि हमारे गरीब बच्चियों की शादियां हो जाए। कोई बाप रात को बगैर नींद के न सोए, ये न सोचे कि मेरी बेटी का क्या होगा। तो ये फेज वेलफेयर ट्रस्ट जो है, जिसमें हमारे भाई जो है वो उसके बानी मबानी है, जो इस वक्त आए नहीं है, हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली फलाही वो यहाँ पर पहुंचे नहीं है, और उनके जो राइट हैंड है मौलाना शोएब पटेल वो भी यहाँ पर पहुंचे नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो लेफ्ट हैंड है मुफ्ती अफीफ साहब, जिन्होंने अभी आपके सामने बयान किया, वो यहाँ पर मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इन सब का शुक्रिया अदा करेंगे। और फेज वेलफेयर एड के साथ जितनी माएँ, बहनें, बेटियाँ, मुताल्लिकीन, मुताल्लिकात, दोस्त, अहबाब, उलमा जुड़े हैं, सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और आप सब भी उनके लिए दुआ करें। ये फेज वेलफेयर एड ये यूके में, हम कहाँ पर हैं? इंडिया में हजारों किलोमीटर का फासला है, हजारों मीलों का फासला है। उन्होंने आज तक आपको देखा नहीं, आपने उनको देखा, लेकिन सिर्फ बुनियाद है कि हमारा भाई है ना, हमारी बेटी है ना, गरीब बेटी है ना, हमारी बेटी का निकाह होना है ना। मेरे दोस्तों, उसके लिए देखे बगैर वो ताउन करते हैं। हम सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उन सब के जान माल उम्र में बहुत बहुत बरकत अता फरमाए। और एक बात मैं आपको बताऊं, मैं वक्त ज़्यादा तो नहीं